بہن نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی۔ والدین نے غصے میں آ کر میری بہن سے رشتہ ختم کیا اور اس سے کبھی بھی معافی مانگنے کے بارے میں نہ سوچا۔ لیکن مجھے اپنی بہن پر یقین تھا، میں کبھی بھی اس کے بارے میں غلط سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، وہ بھی مجھ پر جان نثار کرتی تھی۔ وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس کو اچھی طرح جانتا تھا اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ ضرور کسی مصیبت میں ہے، ضرور اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ میں اس راز کو جاننا چاہتا تھا اور اس حقیقت کو کھول کے سب کے سامنے لے کر آنا چاہتا تھا، لیکن میرے باپ اور میری ماں نے مجھے منع کر دیا اور کہنے لگے کہ تمہیں یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو بیٹی اپنے والدین کا، بہن بھائی کا خیال نہ کرے، ان کی عزت کو خاک میں ملا کر چلی جائے، ان کے بارے میں کچھ نہ سوچیں۔ تمہیں اس کے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، چاہے وہ مرے چاہے وہ جیے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، ہم اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو کئی بار سمجھایا اور کہا کہ مجھے اجازت دیں، میں اپنی بہن کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے وہ ایسا کوئی بھی کام نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے ہماری عزت پر حرف آئے۔ لیکن میری ماں نے بھی منع کر دیا۔ میرے والدین کی میری بہن سے بہت زیادہ نفرت ہو چکی تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ جو کام انہوں نے کیا ہے اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ وہ سوچتے تھے کہ جس کی بیٹی کی انہوں نے پرورش کی، اس کی ہر خواہش پوری کی، دن رات اس کے بارے میں سوچا، نہ صرف سوچا بلکہ اس نے جو بھی کہا وہ ہم نے کیا، اور اس نے اس سب کے بدلے ہمیں یہ صلہ دیا ہے۔ اس نے ہمارے پیار کا اور نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم اس چیز کے لیے اسے کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ اس نے جو کرنا تھا وہ کر چکی۔ اس نے نہ صرف ہمیں اس پورے محلے میں ذلیل و خوار کیا، نہ صرف ہماری عزت خاک میں ملائی، بلکہ خود کی زندگی بھی داؤ پر لگا دی۔ اپنی زندگی کو خود ہی برباد کیا، اب کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ نہ جانے وہ لوگ اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ وہ شخص اس کے ساتھ کبھی وفا نہیں کرے گا جس کے ساتھ بھاگ کر گئی ہے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میرا دل نہیں مانتا ہے میری بہن ایسی حرکت کر سکتی ہے۔ یقیناً میری بہن کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوا ہے، ورنہ آج جب وہ شادی پر جا رہی تھی تو مجھ سے کہہ رہی تھی، بھائی جان جب میں واپس آؤں گی تو میں اور آپ پارک چلیں گے آئس کریم کھانے کے لیے۔ ہم کب کے نہیں گئے۔ امی جان وہ میری بہن ہے، میں اس کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ میرا یقین کریں، مجھے اس پر بھروسہ ہے، وہ ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ میری ماں نے مجھے ایک ایسی بات کہہ کر خاموش کرا دیا جس کو سن کر مجھے بہت ہی شرمندگی ہوئی، اور میں نے اپنی بہن کو ڈھونڈنے کا دوبارہ نام نہ لیا۔ جب میری ماں نے مجھ سے کہا کہ اگر جو میں کہہ رہی ہوں وہ سچ نکلا اور واقعی میں تمہاری بہن تمہاری عزت کو خاک میں ملا کر چلی گئی تو کیا ہوگا؟ تم اپنی نظروں میں خود ہی گر جاؤ گے۔ شرمندگی تمہیں سر اٹھانے کے قابل نہ رکھے گی، جیتے جی مر جاؤ گے۔ اسی طرح تمہیں ایک وہم ہے، ایک بھرم ہے تمہاری بہن کا تمہاری نظروں میں کہ شاید اس کو کسی نے اغوا کیا ہے۔ یہ بھرم قائم رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھرم ٹوٹ جائے۔ اس کے بعد میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی اذیت ملے۔ بھرم ٹوٹنے کی اذیت، یقین ختم ہونے کا اور دھوکہ دینے کا دکھ، اور جو تکلیف انسان کو ہوتی ہے وہ میں جانتی ہوں، کیونکہ میں اس دکھ سے گزر چکی ہوں۔ تمہارا باپ پوری رات نہیں سوتا، ہر وقت روتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ وہ اس وقت کو لعنت بھیجتا ہے جس وقت وہ اس سے بات کرتا تھا، جس وقت یہ پیدا ہوئی تھی، جس وقت اپنی بیٹی کی خواہش کرنے کے لیے خود کو داؤ پر لگا دیتا تھا، اپنی جان سے بڑھ کر اپنی بیٹی سے پیار کرتا تھا۔ لیکن ایسی بیٹی کے پیدا ہونے پر لعنت ہے جس نے ذرا بھی نہ سوچا
اور اپنے باپ کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ خیر امی کی باتیں بالکل ٹھیک تھیں، میں خاموش ہو گیا کیونکہ میں ان کے سامنے مزید نہ بول سکا۔ ان کی باتوں نے مجھے ایک دم خاموش کروا دیا۔ میں اب امی کے سامنے خاموش رہتا، لیکن دل ہی دل میں مجھے ایک پریشانی رہتی جو اکثر میرے چہرے سے عیاں ہوتی رہتی تھی۔ وہ یہ تھی کہ میری بہن کے ساتھ ضرور دھوکا ہوا ہے، وہ کبھی بھی اس طرح کا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ میں اس راز کو سب پر کھولنا چاہتا تھا، لیکن جب بھی میں نے حقیقت جاننے کی کوشش کی مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ میں کئی بار کوشش کر چکا تھا کہ اپنی بہن کے گھر کا پتہ لگاؤں، اپنی بہن سے پوچھوں کہ اس نے یہ سب کیوں کیا، لیکن اس سے بھی ایک بہت ضروری بات جو میں دیکھنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ کہیں میری بہن کے ساتھ غلط تو نہیں ہو رہا۔ بس ایک یہی بات تھی جو مجھے ہر وقت اپنی بہن کا پتہ کرنے میں اکسائے رکھتی تھی۔ میں اپنے کئی دوستوں سے اس بارے میں پتہ کرنے کو کہہ چکا تھا، میں ان سے کہہ چکا تھا کہ وہ جلد از جلد اس کے گھر کا پتہ کریں، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ در حقیقت وہ کچھ یوں تھا کہ میری بہن میری ماں کے ساتھ ہمارے رشتہ داروں کی شادی پر گئی تھی۔ جہاں پر وہ گئے تھے وہ علاقہ بہت ہی خطرناک تھا۔ پہلے بھی وہاں پر کئی لڑکیوں کو غائب کیا گیا تھا، لیکن کسی کو علم نہ تھا کہ وہ لڑکیاں سب یہی سمجھتی تھیں کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہیں، لیکن کسی کو بھی حقیقت معلوم نہ تھی۔ میں بھی سمجھتا تھا کہ شاید میری بہن کے ساتھ یہی سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن میری ماں کہتی تھی کہ تمہاری بہن نے مجھ سے کہا کہ امی جان میں اپنی دوست سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں، اس کا گھر بالکل سامنے والا ہے، وہ یہیں پر رہتی ہے، مجھے بہت زیادہ منتیں کر رہی ہے کہ میرے گھر چلو۔ جب وہ تمہاری بہن مجھ سے اپنی سہیلی کے گھر جانے کے لیے اجازت لینے آئی تھی تو میں اس کو انکار نہ کر سکی، کیونکہ تب اس کی سہیلی بھی اس کے ساتھ تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا خیال کرنا، یہ علاقہ بہت خطرناک ہے، یہاں کے لوگ بہت ہی بد اخلاق اور بد کردار، میں تمہیں یہاں پر لے تو آئی ہوں لیکن بہت ہی پریشان ہوں کہ نہیں لے کر آنا چاہیے تھا۔ لوگ بار بار تمہیں دیکھ رہے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو۔ ان کے گھر جا رہی ہوں لیکن جلدی واپس آنا۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی جان آگے بتائیں آگے کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد میری ماں نے بتایا کہ جب تمہاری بہن اسی لڑکی کے ساتھ اس کے گھر گئی تو وہ واپس آئی نہ آئی۔ میں کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی لیکن تمہاری بہن واپس نہ آئی، لیکن پھر اس کے بعد مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں نے اپنی ایک جاننے والی عورت سے اس بات کا ذکر کیا تھا، اس نے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بچے ہیں باتوں میں بیٹھ گئی ہوگی، دوست ہیں نہ جانے کب ملے گی، ان کو باتیں کرنے دو، یہی عمر ہے باتیں کرنے کی، کیونکہ اس کے بعد جب ان کی شادی ہو جائے گی نہ جانے ان کے شوہر ان کو آنے دیتے ہیں کہ نہیں آنے دیتے، تم انہیں یہاں پر بیٹھ کر باتیں کرنے دو۔ میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی، لیکن اب کا ٹائم کافی ہو چکا تھا۔ کافی وقت دیکھنے کے باوجود میں تھوڑی دیر اور خاموش رہنے کا سوچ رہی تھی، لیکن مجھے ہی بے چینی سی ہونے لگی اور مجھے بھی پریشانی سی ہونے لگی۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، اپنی چادر لی، میں نے اس سامنے والے گھر میں جانے کے بارے میں سوچا اور کہا کہ جا کر دیکھو آخر اب تک یہ آئی کیوں نہیں، اتنا وقت ہو گیا ہے۔ میں گئی تو وہاں پر دروازہ بجایا۔ جیسے میں نے دروازہ بجایا تو وہی لڑکی جو میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی کمرے سے باہر نکلی اور مجھ سے کہنے لگی آنٹی جان آپ ٹھیک تو ہیں، آئیے اندر آئیے۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں بیٹا بس ہمیں گھر جانا ہے، فنکشن ختم ہو چکا تو میری بیٹی کو بھیجو، میں اس کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی
اور کہنے لگی کہ آنٹی جان وہ تو کب کی چلی گئی ہے، میں تو اس کو دروازے پر چھوڑ کے کب کی واپس آ چکی ہوں۔ میرے بھائی کے مہمان بھی آئے ہوئے تھے، میں ان کے لیے چائے بنا رہی ہوں، آئیے آپ بھی چائے پیے، اور آپ کی بیٹی کشف وہیں شادی والے گھر میں موجود ہوگی۔ آپ نے شاید دیکھا نہیں، میں نے اسے کہا کہ نہیں بیٹا، میں ابھی وہیں شادی والے گھر سے آ رہی ہوں، کشف کہیں بھی موجود نہیں تھی، وہ تمہارے ساتھ آئی تھی، وہ کہاں گئی؟ میں بہت ہی پریشان ہونے لگی، میں تو سوچوں میں بہت گم ہو چکی تھی، میرے اوسان خطا ہو گئے۔ بیٹا میں نے اس کو ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملی، میں دوڑتی ہوئی واپس شادی والے گھر آئی لیکن وہ شادی والے گھر پر بھی موجود نہ تھی، مجھے بہت زیادہ پریشانی سی ہونے لگی۔ اتنے میں تمہارا باپ مجھے لینے کے لیے آ گیا، اس نے جب کشف کے بارے میں مجھ سے پوچھا اور کہنے لگا کہ کشف بیٹی کو بلاؤ، شام کا وقت ہے، گھر بھی پہنچنا ہے، تو میں نے پہلے تو ان کو نہیں بتایا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں ان کو کیسے بتاؤں، میرے اوسان خطا ہو چکے تھے، میرا دل دہل چکا تھا، نہ جانے اب میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، میں بالکل یہی سمجھی تھی کہ شاید اس کو کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے، میں بہت پریشان ہوئی، وہیں پر سب کو پتہ چل گیا کہ اس کی بیٹی نہیں۔ تب کچھ بچوں نے آ کر مجھے بتایا کہ آنٹی آپ کشف کے بارے میں بات کر رہی ہیں، وہ آپ کی بیٹی تھی۔ میں نے کہا جی وہ میری بیٹی تھی، تم لوگوں نے اس کو کہاں دیکھا ہے، وہ کہاں گئی ہے؟ تب ان بچوں نے مجھ سے کہا کہ آنٹی وہی لڑکی تھی نا جس نے سبز کلر کا فراق پہنا ہوا تھا، کالے کلر کی چادر تھی۔ میں نے کہا جی جی بیٹا وہ وہی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ میں اسے کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ تب ان بچوں نے جو بات مجھ سے کہی اس کو سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں بہت زیادہ رونے لگی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس لڑکی کو تو ہم نے کسی موٹر سائیکل کے ساتھ لڑکے پر جاتے ہوئے دیکھا، بہت ہی خوش ہو جا کر وہ اس لڑکے کے ساتھ جا رہی تھی، اس نے اس لڑکے کی کمر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، بہت ہی خوش ہو کر وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس گھر سے نکل پر موٹر سائیکل پر سوار ہو کر چلی گئی ہے۔ جیسے ہی اس بچوں نے مجھے یہ بات کہی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری روح کانپ اٹھی، میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، کیونکہ میری بیٹی کشف جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتی تھی، جس کی خاطر میں نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، اسی کی خواہش کی خاطر میں اس کو شادی پر لے آئی تھی، اس نے ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا، ایک لمحے کے لیے بھی اس کو ہماری عزت کا خیال نہ آیا، اس نے اپنے باپ کی طرف نہ دیکھا، نہ ہی اس نے اپنے اس بھائی کی طرف دیکھا جو اس پر جان دیتا ہے، منہ کالا کر کے کسی اور کے ساتھ ہماری عزت کو برباد کر کے چلے گئے۔ اب تم بتاؤ میں اس سے محبت کروں کہ نفرت کروں؟ میرا تو دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ ابھی میں پاگل ہو جاؤں گی، ہر وقت میں اسی کو سوچتی رہتی ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ وہ میرے سامنے آ جائے اور ابھی اسی وقت میں اس کا گلا دبا دوں۔ ایسی اولاد پیدا ہونے سے تو بہتر تھا کہ میں بے اولاد رہتی، مجھے ہرگز ایسی بیٹی کی ضرورت نہ تھی جس نے نہ صرف اپنی زندگی برباد کی بلکہ اپنے بھائی اور باپ کی عزت کا بھی خیال نہ کیا۔ خدا کرے کہ وہ برباد ہو اور آگے بھی اس کی زندگی خوار ہو، جس کی خاطر اس نے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، وہ بھی اس کو آرام و سکون کی زندگی میسر نہیں کرے گا۔ دیکھنا ایک دن لوٹ کر آئے گی، لیکن اس وقت اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہ ہوگی، نہ اس کو ہرگز اس گھر میں داخل ہونے دوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں جو لوگ حرام طریقے سے لڑکیوں کو لے کر جاتے ہیں، ان کی عزتوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ جلد ہی ان کو بے یار و مددگار دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ لڑکیاں
نہ تو اپنے گھر، اپنے ماں باپ کے گھر واپس آنے کی ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کے پاس جانے کی ہوتی ہیں، درمیان میں پھنس کر رہ جاتی ہیں۔ ان کا تو کوئی مستقبل ہوتا ہے، نہ کوئی ماضی ہوتا ہے۔ پھر ذلت اور رسوائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور یہ ذلت اور رسوائی کا راستہ تمہاری بہن نے اپنے لیے بہت ہی خوشی کے ساتھ چنا ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری بلا سے مر گئی، اب وہ مرے جیے زندہ ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی ہم اس سے کوئی تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ میں آج کے بعد تمہارے منہ سے اس کی ہمدردی میں کوئی ایک لفظ نہ سنوں، بلکہ آج کے بعد ہمارے گھر میں اس منحوس لڑکی کا کوئی نام نہیں لے گا۔ جیسے ہی میری ماں نے میری بہن کے بارے میں یہ ساری گفتگو کی اور میں نے ان کے دل میں، ان کی آنکھوں میں اپنی بہن کے لیے غصہ اور نفرت دیکھی، تو مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے میری ماں مجھے اپنی بیٹی کے خلاف ایک بھی بات نہ کرنے دیتی تھی۔ میں جب اس سے لڑائی کرتا یا اسے کوئی بات کہتا تو میری ماں بھاگ کر درمیان میں آ جاتی تھی اور کہتی تھی کہ میری اکلوتی بیٹی ہے، یہ مجھے تم سے زیادہ پیاری ہے، تم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میری ماں مجھے سمجھاتی رہتی ہیں کہ بیٹیاں کچھ دنوں کی مہمان ہوتی ہیں، بھائیوں کا فرض ہے کہ ان کی عزت کریں، ان کی عزت کا پاس رکھیں، ان کی خواہشات کو پورا کریں، ان سے دعائیں۔ مجھے اپنی ماں کی یہ باتیں بہت زیادہ اچھی لگتی تھیں۔ میں اپنی بہن کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، لیکن آج جب میں نے اپنی ماں سے یہ ساری باتیں سنی اور ان کی آنکھوں میں اپنی بہن کے لیے ساری نفرت دیکھی تو میں بہت پریشان ہوئی۔ مجھے یقین ہی نہ ہوا کہ میری بہن اپنی اہمیت کھو چکی۔ یہ اہمیت بناتے ہوئے اسے کتنے سال لگے ہوں گے، اور اس کی ایک غلطی میں سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ خیر، میں اپنی ماں کے سامنے خاموش ہو گیا، کیونکہ میں بار بار اپنی بہن کا ذکر کر کے اپنی ماں کو افسردہ حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرا باپ، جو کہ اب اپنی بیٹی کی وجہ سے چارپائی پر آ چکا تھا، نہ جانے ان کے دل پر کیا گزری ہوگی، جن سے آپ بے حد محبت کرتے ہوں، جن کے لیے آپ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، جن کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور اپنا آپ خون تک بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ لوگ، وہ خونی، جب اس مخلصی انسان کو دھوکہ دیتے ہیں تو اس انسان کی زندگی بہت ہی مشکلات سے گزر سکتی ہے۔ وہ نہ تو جی سکتا ہے، نہ ہی مر سکتا ہے۔ یہی حالت میرے باپ کی چل رہی تھی۔ بیماریوں نے ان کو گھیر لیا تھا، وہ ہر وقت چارپائی پر پڑے رہتے تھے، کوئی بھی کام نہ کرتے تھے۔ دن بدن حالت ان کی خراب تر خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے ان کو ایک شوگر کی بیماری ہوئی، اس کے بعد کئی بیماریوں نے ان پر حملہ کر لیا۔ کمزوری کے باعث کئی بیماریاں ان کو لگ گئیں، اور آخر کار وہ تمام بیماریاں ان کی زندگی کو کھا گئیں۔ ایک دن میرے باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں باہر اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا تو میرے باپ کو سینے میں بہت زیادہ درد تھا، نہ جانے ان کو اچانک کیا ہو گیا تھا۔ خیر، میں نے امی سے کہا کہ امی جان، آپ گھر پر رہیں، میں بابا جان کو ہسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ اس وقت میرے بابا بالکل ٹھیک تھے، ان کی طبیعت سنبھل چکی تھی، یا وہ ظاہری طور پر صرف ہمیں دکھانے کے لیے اپنے آپ کو قابو میں کیے ہوئے تھے۔ جیسے ہم ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کہیں گئے، ڈاکٹر نے جو بات مجھ سے کہی اس کو سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں اس کو سن سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ کے باپ کو شدید قسم کا ہارٹ اٹیک آیا ہے، جس کی وجہ سے ان کا بچنا ناممکن ہے۔ ہم ان کو انڈر آبزرویشن رکھیں گے، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن آپ دعا کریں کہ خدا ان پر راضی ہو۔ ان کی جان بہت ہی زیادہ مشکل میں
ان کو بہت زیادہ درد ہے اور بہت زیادہ اذیت نہیں ہے۔ لیکن میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، جب میں اپنے والد کو گھر سے لے کر آیا تھا تب وہ بالکل ٹھیک تھے اور کہہ رہے تھے کہ معمولی سینے میں درد ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ کے والد بہت ہی زیادہ صابر ہیں، بہت ہی صبر کیا ہے انہوں نے، آپ لوگوں کو نہیں بتایا، لیکن وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھے، آپ لوگوں کے پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، بس اس لیے خاموش رہے۔ ابھی میں اور ڈاکٹر یہی بات کر رہے تھے، ایک نرس بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب، جس مریض کو ہارٹ اٹیک آیا ہے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، بہت ہی تکلیف کے ساتھ وہ سانس لے رہے ہیں، آپ جلدی سے آئیں، ان کو دیکھیں۔ وہ مریض اور کوئی نہیں بلکہ میرے ہی والد محترم تھے۔ ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہوئے چلے گئے اور آدھے گھنٹے بعد جب وہ پلٹ کے واپس آئے، انہوں نے مجھ سے ایک ایسی خبر دی جس کو سن کر غموں کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ ان کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے میرا باپ بالکل ٹھیک کام سے بات نہیں کر رہا تھا۔ ابھی ایک گھنٹے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ آدھا گھنٹہ اس کو ہسپتال میں آئے ہوئے ہو چکا تھا اور آدھے گھنٹے میں ہی انہوں نے اپنی جان دے دی۔ میں بہت پریشان ہوا، یہ سوچنے لگا کہ اپنی ماں کو کیا بتاؤں گا۔ شاید میرا باپ میری بہن کا صدمہ برداشت نہ کر سکا تھا اور اسی وجہ سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مجھے بہت ہی تکلیف ہوئی۔ جب میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، میری ماں بہت روئی، ان کو بہت زیادہ پریشان کیا۔ اپنی شوہر کا صدمہ میری ماں کو بہت زیادہ لگا۔ آخر ان کی کئی سالوں سے زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزر رہی تھی اور ایک دم سے اب میرے باپ کی جدائی پر میری ماں بالکل پاگل سی ہو رہی تھی۔ ان کی سوچ سمجھ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ میری ماں بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتی تھی، ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا، وہ کچھ کہتی تھی، کہتی کچھ تھی۔ اس کو کچھ عرصے بعد وہ بھی جب ہوش سنبھال چکی اور میرے باپ کی جدائی کو بھول چکی تھی تو خدا تعالیٰ نے ان سے ایک اور امتحان لیا۔ وہ ایک امتحان جس نے میری ماں کی زندگی کو برباد کر دیا۔ یہ امتحان نہ صرف میری ماں کے لیے تھا بلکہ میرے لیے بھی تھا، کیونکہ میری ماں بالکل محتاج ہو چکی تھی، ان کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئی تھیں، وہ کوئی بھی کام نہ کر سکتی تھی۔ میں سارا کام خود ہی کرتا تھا، گھر کا کام بھی سنبھالتا تھا، بھائی کا کام بھی کرتا تھا۔ ان میں جانے میری ماں کو اچانک کیا ہو گیا تھا۔ در حقیقت یہ تھی کہ پریشانی اور مسلسل دکھوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اذیت میں رکھا ہوا تھا اور یہ تکلیف آخر ان کے لیے بہت ہی بڑی مصیبت کی وجہ بن گئی۔ ایک دن اچانک ان کو فالج کا جھٹکا لگا، بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا اور کنٹرول میں نہ آیا۔ شدید جھٹکے کی وجہ سے ان کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئیں۔ فالج کا سارا اثر میری ماں کی ٹانگوں پر ہوا تھا۔ ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ کبھی بھی آپ اپنی ٹانگوں پر نہیں چل سکیں گے۔ یہ میرے لیے آزمائش تھی اور میری ماں کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس آزمائش سے ہم کو بہت ہی صبر اور شکر کے ساتھ گزرنا تھا۔ میں اپنی ماں کا حوصلہ ہر وقت بڑھائے رکھتا، کبھی بھی ان کو نا امید نہ ہونے دیتا۔ میری ماں مجھے حوصلہ دیتی اور میں انہیں حوصلہ دیتا، ہم ایک دوسرے کی ہمت کو بڑھا رہے تھے۔ اب میری ماں کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا۔ اس سب کے پیچھے میری بہن تھی جو کہ اپنی نادانی کی وجہ سے نہ جانے کیا کچھ کر چکی تھی۔ ہمیں تو یہ بھی علم نہ تھا کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ہمارا گھر خالی ہو گیا، ہمارے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ اس کے غم میں میرا باپ تو پہلے ہی مر چکا تھا، لیکن اب میری ماں کی حالت بھی میرے باپ کی طرح ہو چکی تھی۔ جیسے میرے باپ نے مرنے سے پہلے چارپائی کو اپنا بستر بنا لیا تھا، اب میری ماں کی بھی وہی حالت ہو چکی تھی۔
سارا کچھ ویسا ہو رہا تھا۔ میں بہت پریشان ہوتا، اپنی ماں سے کہتا کہ امی جان، آپ ہی میرا واحد سہارا ہیں، آپ ہمت نہ ہاریں، اپنے آپ کو میرے لیے زندہ رکھیں، میری خوشیوں پر آپ کا حق ہے۔ لیکن میری ماں اپنی حالت کو کنٹرول نہ کر پائی۔ ایک دن میرے باپ کی طرح ان کا ایک دم سے بلڈ پریشر ہائی ہوا، ڈاکٹر سے بھی کنٹرول نہ ہوا۔ اسے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے وہ جاں بحق ہو گئی اور اپنی زندگی گنوا بیٹھی۔ میں ان کو کئی بار سمجھاتا تھا کہ امی جان، آپ اتنی زیادہ فکر مند مت ہوا کریں، اتنی زیادہ ٹینشن آپ کی صحت کے لیے صحیح نہیں، یہ ٹینشن ایک دن آپ کو کھا جائے گی۔ لیکن امی جان، میرے ابو کی جدائی کا صدمہ اور میری بہن کی بات کو اپنے دل پر لے بیٹھی تھی اور اس دنیا سے الگ تلگ ہو گئی، اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گئی۔ جب میری ماں فوت ہوئی، اس دن مجھ پر قیامت گزری۔ میرے پاس کچھ نہ بچا تھا، میں سب کچھ گنوا چکا تھا۔ ایک بہن تھی جو کچھ عرصہ پہلے نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ ہم نے صبر کیا، زندگی گزر رہی تھی، لیکن میرے باپ نے اتنی زیادہ ٹینشن لی کہ وہ فوت ہو گئے، اور اب میری ماں نے اپنی زندگی ہار دی تھی۔ نہ جانے غموں نے کیوں ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ میں اب اس دنیا میں بالکل اکیلا رہ چکا تھا۔ مجھے میری بہن کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ جب میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے اور ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو میں اپنی بہن کی تلاش کے لیے نکلتا۔ میں نے اپنی بہن کو ہر جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملے۔ اس کے باوجود میں نے ہمت نہ ہاری، میں ہر صورت اسے ملنا چاہتا تھا، میں اس کو ہر صورت دیکھنا چاہتا تھا اور حقیقت جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس نے یہ سب ہمارے ساتھ کیوں کیا۔ اس کی وجہ سے میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ میں اس سے عزت کی وجہ سے پوچھنا چاہتا تھا۔ آخر ایک دن ایک عورت نے مجھے میری بہن کے گھر کا پتہ دیا تھا اور کہا کہ یہ گھر فلاں جگہ پر ہے، اس گھر کے ساتھ میری دوست رہتی ہے۔ میں اس کے گھر گئی تو وہاں پر میں نے تمہاری بہن کو دیکھا، وہ بہت ہی مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، تم اس کے بھائی ہو جاؤ، اس کی جان چھڑوا لاؤ۔ جب میں نے اس عورت کے منہ سے یہ باتیں سنی تو مجھے بہت خوف آیا اور میں کہنے لگا کہ واقعی میری بات سچ ہے، واقعی میری بہن کسی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ میں نے نہ کچھ سمجھا نہ کچھ سوچا، وہ پتہ لے کر اپنی بہن کی تلاش میں نکل پڑا۔ در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد وہ گھر جس کی تلاش میں کئی عرصے میں تھا وہ مجھے مل گیا۔ یہ گھر خوبصورت نہ تھا، باہر سے بہت ہی پرانا لگ رہا تھا۔ خیر، اس عورت نے مجھے جو پتہ دیا تھا یہ بالکل وہی گھر تھا۔ اس گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اپنا منہ چھپایا، کپڑے سے اپنے منہ کو ڈھانپ لیا اور اندر چلا گیا۔ میرا دل بہت زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو چکی تھی کہ اس کے دھڑکنے کی آواز میرے کانوں تک سنائی دے رہی تھی، کیونکہ میں پورے 15 سالوں بعد اپنی بہن سے مل رہا تھا۔ یہ 15 سالوں کی جدائی میں نے سب کچھ کھو دیا، اور نہ جانے ان 15 سالوں میں میری بہن کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوا ہوگا۔ میں اندر گیا۔ میں جیسے ہی اندر گیا تو میں نے اپنی بہن کو دیکھا، لیکن میری بہن کے پیروں میں جو چیز میں نے دیکھی اس کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بہن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم و ستم یہ لوگ کر سکتے ہیں۔ میری بہن ایک درخت کے ساتھ زنجیروں سے بندھی پڑی تھی، اس کے پاؤں میں زنجیریں تھیں۔ نہ جانے ان لوگوں نے میری بہن کے ساتھ اور کتنے ظلم و ستم کیے ہوں گے۔ جب میں اندر گیا تو میری بہن نے مجھے نہ پہچانا، کیونکہ میرا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ میری بہن مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں، کیونکہ میں اپنی بہن کو پہچان چکا تھا۔ جیسے ہی میری بہن نے مجھے دیکھا
تو وہ اشارے میں کہنے لگی کہ تم چلے آؤ، تم کون ہو؟ یہ لوگ تمہیں پکڑ لیں گے، تمہاری زندگی بھی اسی طرح گزرے گی جس طرح میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے اپنے چہرے سے کپڑا جیسے ہی ہٹایا تو میری بہن مجھے پہچان کر اور مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ اس نے میرے آنے کا کبھی تصور ہی نہ کیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا بھائی اس طرح اس سے آ کر ملے گا۔ میری بہن نے جب مجھے اپنے پاس دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کو میری موجودگی کا یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے غور سے دیکھے جا رہی تھی، حالانکہ وہ مجھے پہچان چکی تھی لیکن سکتے میں آ چکی تھی۔ حیرانگی کا پہاڑ اس پر ٹوٹ چکا تھا۔ خیر، جیسے اس نے اپنا ہوش سنبھالا، جلدی سے کھڑی ہو گئی، 2 قدم آگے چلی، کیونکہ وہ چل نہ سکتی تھی۔ زنجیروں نے اس کے پاؤں کو جکڑا ہوا تھا، اس کے پاؤں لہولہان ہو چکے تھے، اس کی حالت دیکھنے کے قابل نہ تھی۔ میں بھاگ کر اپنی بہن کی طرف گیا، اس کو گلے لگایا۔ مجھ کو دیکھ کر وہ خوب روئی، میں اب اس کو دیکھ کر خوب رویا۔ اس کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں شدید حسین میں آ چکا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جنہوں نے میری بہن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے، میں ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، ان سے ضرور حساب لوں گا۔ خیر، پہلے میں نے اپنی بہن کی زنجیریں توڑیں۔ میری بہن مجھے روکتی رہی، کہتی رہی یہاں سے چلے جاؤ، یہ لوگ بہت ہی خطرناک ہیں، تمہیں مار ڈالیں گے، میں تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے اپنی بہن کو حوصلہ دیا اور کہا کہ تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں گئے ہیں۔ اس پر میری بہن نے بتایا کہ جو شخص مجھے یہاں پر لے کر آیا تھا وہ دوبارہ اپنے شکار کی طرف گیا ہوا ہے۔ میں یہاں ایک بوڑھی عورت کے ساتھ رہتی ہوں۔ یہ بوڑھی عورت مجھ سے گھر کا سارا کام کروا کے مجھے باندھ دیتی ہے اور پھر سو جاتی ہے۔ اب میں نے سارا کام کر لیا، اس عورت نے مجھے باندھ دیا ہے اور اب یہ عورت سو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم میرے ساتھ چلو۔ میں اس کو وہاں سے بچا کر اپنے گھر لے آیا۔ جب ہم گھر واپس آئے تو رات ہو چکی تھی۔ ساری رات ہم دونوں بہن بھائیوں کو نیند نہ آئی۔ جب میں نے اس کو بتایا کہ جب تم ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی تو 15 سالوں میں میرے ساتھ کیا کچھ نہ ہوا، میں اپنے والدین کو گنوا بیٹھا، ایسی کون سی مصیبت نہ تھی جو ہم پر نہ گری ہو۔ میری بہن، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے اتنا بڑا دھوکہ ہمیں کیوں دیا؟ اب میری بہن نے جو حقیقت مجھے بتائی اس کو سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے، میری تو سوچ سمجھ ختم ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان مجھ پر ٹوٹ پڑا ہو، کیونکہ میری بہن نے مجھے بتایا کہ جب وہ آدمی کے ساتھ اس دن شادی پر گئی تھی تو اپنی دوست کے گھر گئی تھی۔ دوست کے گھر سے جب وہ واپس آ رہی تھی تو اس کی دوست کے بھائی کے مہمان آ گئے تو وہ واپس چلی گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم جاؤ، میں آگے چلی جاؤں گی، کیونکہ بالکل سامنے ہی گھر ہے۔ ابھی میں شادی والے گھر سے تھوڑا سا دور تھی کہ ایک موٹر سائیکل سوار شخص آیا۔ میں اسے نہیں جانتی تھی، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے میرے منہ پر ایک کپڑا رکھا، اس کپڑے کے اندر نشہ موجود تھا جس سے میں نے سانس لیا۔ وہ میرے سانس کے ذریعے سے اندر اتر گیا اور میں ایک دم سے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہ لگا، نہ جانے وہ کیسا نشے والا کپڑا تھا۔ میں اپنے ہوش و حواس میں تھی لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس شخص نے مجھے موٹر سائیکل پر بیٹھنے کے لیے کہا تو میں اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسا کہ میری عقل پر پردے پڑ چکے ہیں۔ ان لوگوں نے میری عقل کو اپنے کنٹرول میں کر لیا اور جیسا ہی وہ شخص کہتا گیا میں اس کے ساتھ وہی کرتی تھی، اور اس طرح سے وہ دھوکہ دے کر مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ جب میں اس کے ساتھ یہاں سنسان علاقے میں اس کے گھر پہنچ گئی تو میرا سارا نشہ اتر گیا۔
میں چیخنے لگی، چلانے لگی، لوگوں سے مدد مانگی، لیکن کوئی بھی میری مدد کے لیے نہ آیا۔ مجھے آپ لوگوں کا خیال آیا، امی کا خیال آیا، ابو جان کا خیال آیا۔ میں نے 15 سال اذیت میں یہاں گزارے ہیں۔ میں جانتی ہوں ان لوگوں نے مجھ پر بہت ہی ظلم و ستم کر رکھے ہیں۔ جو شخص مجھے بھگا کر لایا تھا، نشہ دیکھ کر مجھے یہاں پر دھوکے سے لے آیا تھا، وہ شخص اسی عورت کا بیٹا ہے۔ یہ بوڑھی عورت اس کی ماں ہے۔ نہ جانے یہ کتنی اور معصوم لوگوں کی زندگیاں برباد کر چکے ہیں۔ ان کو اغوا کر کے لے آتے ہیں، یہاں پر قید کراتے ہیں، اور یہ شخص ان کو آگے سنسان علاقوں میں بیچ دیتا ہے اور لاکھوں کے دام ان کے بدلے میں لیتا ہے۔ میری قسمت ویسے تو بہت ہی خراب ہے، لیکن اس معاملے میں اچھی نکلی، کیونکہ جب وہ مجھے سنسان علاقے میں بیچنے کے لیے گیا تو اس کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی، اور اس کی ماں نے اس کو روک لیا۔ کہنے لگی کہ مجھ سے کام نہیں ہوتا، اس ایک لڑکی کو اس گھر میں رہنے دو، آج کے بعد یہ اس گھر کا کام کرے گی، اس کو تم نہ بیچو، تمہاری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتی۔ بس شاید میری قسمت اچھی تھی کہ میں بچ گئی۔ عورت مجھ سے گھر کا کام کراتی تھی، میں بہت ہی زیادہ ذلیل و خوار تو ہوئی، لیکن اس ظلم سے بچ گئی جو ظلم باقی معصوم لوگوں کے ساتھ ہوا۔ وہ ظلم جو یہ شخص ان لوگوں کے ہاتھ میں معصوم لڑکیوں کو بیچ کر آتا تھا، اور نہ جانے وہ لوگ ان معصوم جانوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے، یہ سوچ کر میرا تو دم گھٹ جاتا تھا۔ جب بھی میں کبھی یہ سوچتی کہ اگر میں وہاں چلی جاتی تو میرا کیا بنتا، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میری روح کانپنے لگتی تھی۔ انسانی ذات پر سے میرا یقین اٹھ چکا تھا۔ میں نے یہاں سے کئی بار بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ایک بار بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ جس گھر سے آپ مجھے لے کر آئے ہیں، اس گھر کے ساتھ والے گھر میں ایک عورت رہتی ہے، وہ بہت ہی رحم دل ہے۔ اس نے میری کئی بار بھاگنے میں مدد کی، لیکن میری بدقسمتی کہ میں بھاگ نہ پائی۔ ان 15 سالوں میں نے دن رات خدا تعالیٰ سے مدد مانگی اور کہا کہ کسی کو فرشتہ بنا کر میرے سامنے بھیج دیں، میرے ماں باپ کو کسی طرح میری اطلاع دے دیں، میرے بھائی کو میرے بارے میں پتہ چل جائے، کوئی آئے مجھے یہاں سے لے جائے، یا ان دونوں سے بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ مجھے ہر وقت یہ خوف رہتا کہ کہیں وہ شخص مجھے ان پہاڑوں میں نہ لے جائے، ان سنسان جگہ میں نہ لے جائے، اور باقی لڑکیوں کی طرح بیچ نہ آئے۔ بھائی جان، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ 15 سال میرے کس اذیت میں گزر گئے۔ یہ عرصہ مجھ پر قیامت کی طرح گزرا ہے۔ ابھی میری بہن جو یہ باتیں بتا رہی تھی اور خوب رو رہی تھی، میں بھی رو رہا تھا۔ ہم دونوں نے اپنے والدین کو بہت زیادہ یاد کیا ہے۔ میں نے اس کو ساری کہانی بتائی کہ جب وہ اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ وہ بہت روئی اور کہنے لگی کہ وہ بہت ہی کمبخت ہے، اس کی وجہ سے اس کے والدین مر گئے۔ نہ جانے اس کے والدین نے اس کے بارے میں کیا کیا نہیں سوچا ہوگا۔ خیر، میں نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ بہن، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گزرا، لیکن تمہارے مجرموں کو میں سزا ضرور دلواؤں گا۔ جو کام وہ کر رہے ہیں ان کی سزا وہ پائیں گے۔ نہ جانے کتنے ہی لوگوں کو وہ ذلیل و خوار کر چکا ہے، کتنی معصوم جانیں اس کی وجہ سے مر چکی ہیں۔ نہ جانے کتنے اور لوگ اپنی بیٹیوں اور بچوں کا غم لے کر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی جان، آپ یہ کام ضرور کریں گے، اور میں ہرگز آپ کو اس کام کے لیے نہیں روکوں گی، اور اس کام میں میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گی۔ میرے بھائی نے رپورٹ درج کروائی پولیس اسٹیشن، اور ایک دن اچانک رات کو جب وہ شخص گھر میں آرام کی نیند سو رہا تھا تو پولیس نے اس کے گھر پر حملہ کیا اور اس کو گرفتار کر لیا۔ اس کو پولیس والوں نے خوب مارا،
اس کی اچھی خاصی دھلائی کی، یہاں تک کہ اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ جو بھی اس کے ساتھ اس کام میں شامل تھا اس نے سب کے نام لے لیے۔ ایک ایک کر کے پولیس نے سب کو پکڑ لیا، سب کو گرفتار کر لیا اور ان کو کڑی سے کڑی سزائیں دیں۔ جو لڑکیاں، جو معصوم بچے ان کی قید میں تھے، سب کے سب آزاد ہو گئے، سب کی جانیں چھوٹ گئیں۔ میری بہن نے جب یہ خوشی کی خبر سنی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس کی زندگی کے دن بڑھ گئے، وہ بہت زیادہ مطمئن ہو گئی۔ اس نے کہا کہ 15 سال جو اس نے ذلیل و رسوا ہو کر گزارے ہیں اس کا تمام ازالہ ہو گیا۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس کے ساتھ کی باقی ساری لڑکیاں بھی آزاد ہو گئیں۔ خیر، اب اس بات کو کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ میں اور میری بہن اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ ہم بہت ہی پرامن اور خوشگوار زندگی گزار رہے، لیکن ایک کمی جو ہر وقت ہم دونوں کو محسوس ہوتی وہ ہمارے والدین کی کمی تھی، جو نہ جانے کتنے دکھ اور ادھوری خواہشات لے کر اس دنیا سے جا چکے تھے۔ خیر، میں اپنی بہن کا رشتہ جلد از جلد ایک اچھی جگہ کرنا چاہتا تھا اور میں نے اس کے رشتے کے لیے 2-3 جگہوں پر بات بھی کر رکھی تھی۔ میرا ایک دوست جس نے میری بہن کو ڈھونڈنے میں میری بہت زیادہ مدد کی تھی، اس کی ماں ایک دن اچانک ہمارے گھر میری بہن کا رشتہ لے کر آئی۔ وہ میرا دوست بہت ہی امیر تھا، بہت ہی اچھا اور خاندانی۔ جب اس کی ماں اتنے پیار اور حسرت کے ساتھ رشتہ لے کر آئی تو اس نے انکار کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئی۔ میں نے ہاں کر دی۔ کچھ ہی دنوں بعد رشتہ پکا ہو گیا اور شادی ہو گئی۔ میری بہن اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے، ایک پرسکون زندگی گزارنے لگی۔ اب میری بہن ہر وقت مجھ سے کہتی رہتی تھی، بھائی جان آپ بھی اپنی خوشیاں مجھے دکھائیں، میں آپ کی اکلوتی بہن ہوں، میرا پورا حق بنتا ہے کہ آپ کی شادی کروں، آپ جلد از جلد مجھے اجازت دیں، میں آپ کے لیے لڑکی دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی بہن کو کیسے روک سکتا تھا؟ میں نے کہا کہ جیسے تمہاری مرضی۔ اس کے بعد ہی میری بہن نے اپنے شوہر کی کزن سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور اتنی سلجھی ہوئی کہ پھول بھی اس کو دیکھ کر شرما جاتے تھے۔ نزاکت اس کے چہرے سے عیاں ہوتی تھی۔ خیر، کچھ عرصے بعد وہ دن آ گیا جس دن کی میری بہن کو بہت زیادہ خوشی تھی اور وہ بے صبری سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ یہ وہ دن تھا جس دن میری شادی تھی۔ میری بہن بہت زیادہ خوش تھی۔ میری شادی پر اس نے بہت ہی خوشیاں منائیں، بہت ہی دھوم دھام سے میری شادی کی ہر رسم ادا کی۔ سب لوگ بہت ہی خوش ہوئے، خصوصاً میری بہن بہت ہی خوش تھی۔ اس کی زندگی کے دن بھر چکے تھے، اب میری بھی شادی ہو چکی تھی۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت ہی خوش تھا۔ وہ میری فرما بردار تھی، میری عزت کرتی تھی، میری بہن کی بھی عزت کرتی تھی۔ میں اس سے جو کہتا وہ وہی کرتی تھی۔ جب بھی میری بہن ہمارے گھر آتی تو میری بیوی اس کے لیے پسندیدہ چیزیں بناتی تھی۔ اس کی عزت اور خدمت کرنے کے لیے ایک ٹانگ پر کھڑی ہو جاتی تھی۔ میری بہن نے بھی کبھی اپنی بھابھی سے کسی بھی قسم کی کوئی غیر مناسب بات نہ کی تھی، اور میری بہن کو اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی، کیونکہ میری بہن کی بہت ہی خواہش تھی کہ اس کی کوئی بہن ہو۔ اب بھابھی کی صورت میں اس کو بڑی بہن، ماں، سہیلی اور بھابھی مل چکی تھی۔ بہت سارے رشتے میری بیوی کی صورت میں میری بہن کو مل چکے تھے، اور بے شک میری بیوی میں کوئی کمی نہ تھی، وہ بھی ان تمام رشتوں کو خوشی خوشی نبھاتی تھی۔ بہن اس کو دیکھ کر مجھے سکون ملتا تھا، اس کی شکل میں مجھے ماں نظر آتی تھی، اور میں بھی اپنی زندگی میں خوش تھا۔ یہ خوشگوار زندگی جو مجھے خدا تعالیٰ نے بہت ہی پریشانیوں کے بعد دی تھی، اس پر میں ہر وقت خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔